السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکشمتا پریکشا دینے والے اساتذہ اکرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں حصہ نظم کے صنف مثنوی کے بارے میں کہ مثنوی کسے کہتے ہیں اور یہ کس زبان سے آیا ہے۔ مختصر اس مثنوی کا خلاصہ بتایا جائے گا اور پھر آبجیکٹیو کوسچن آنسر یعنی معروضی سوالات و جوابات۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی عربی لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ مثنوی ہے اور مثنوی کے معنی ہی دو ہوتے ہیں۔ مثنوی اردو کے اندر فارسی مثنویوں سے آیا ہے۔ فارسی مثنوی کو کافی شہرت حاصل ہوئی، جن میں شاہ نامہ فردوسی ہے، بوستان سعدی ہے، سکندر نظامی اور مثنوی مانوی۔ یہ سب فارسی کی اہم مثنویاں ہیں جنہیں کافی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ مثنوی کی تعریف، مثنوی کی تعریف کرتے ہوئے گیان چند لکھتے ہیں، مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے۔ دو ہم مصروں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی طے پایا ہے، یعنی دو مصرے کا ایک شعر ہوتا ہے اور دونوں کا قافیہ ایک جیسا رہے گا، پھر اگلا دو مصرع جو آئے گا اس میں قافیہ ایک جیسا، پھر اگلا دو مصرع میں قافیہ ایک جیسا، یعنی ہر شعر میں قافیہ ایک جیسا رہے گا۔ کیونکہ مثنوی کے معنی ہے دو کیا گیا، مثنوی کے معنی دو کیا گیا۔ بنیادی طور پر مثنوی ایک ہیئت کا نام تھا، لیکن روایت نے اس کے حوالہ کا تعین بھی کر دیا۔ مثنوی کے معنی ہی دو کے، تو دو مصرے کا ایک شعر رہے گا اور دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے، پھر اگلا مصرع دو مصرے جو ہوں گے وہ دونوں ایک جیسے ہم قافیہ ہوں گے، پھر اگلا دو مصرے، اسی طریقے سے سارے مصروں کے اندر دو مصرے ہم قافیہ ہوں گے اور قافیہ بدلتا جاتا ہے۔ اس مثنوی کے اندر، زہر عشق کے اندر، مثنوی کے اس اقتباس میں قصہ شروع کرتے ہوئے مثنوی نگار نے ایک سوداگر کی لڑکی کا ذکر کیا ہے اور کئی اشعار میں اس کی داخلی اور خارجی خوبیوں کا ذکر کیا۔ سوداگر کا گھر مثنوی نگار کے پڑوس میں تھا، اس لیے وہ اس کی دولت و ثروت سے واقف تھا اور اس سوداگر کی شرافت کا بھی۔ وہ ایک بڑا تاجر تھا، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو نہایت حسین اور خلیق تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان اشعار میں شاعر نے اس کا سراپا اتارنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں کردار کی خوبیاں بھی تھی۔ حد یہ ہے کہ اسے شعر گوئی کا بھی شوق تھا۔ اس طرح کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے مثنوی نگار نے یہ بتایا ہے کہ ایک دن آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا، موسم نہایت خوشگوار ہو گیا۔ وہ تفریح کے لیے اپنے مکان کی چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ سوداگر کی بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھت پر محو گفتگو ہے، یعنی گفتگو کر رہی ہے۔ پھر اس کی سہیلیاں رخصت ہو گئی اور وہ اکیلی رہ گئی۔ اتفاق سے ان دونوں کی نظریں چار ہوئی اور پہلی ہی نظر میں الفت کا تیر دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ شام ہو گئی اور اس خوبصورت لڑکی کی کنیز نے آ کر اسے یہ پیام سنایا کہ اس کی ماں نے اسے بلایا ہے۔ غرض دیکھتے دیکھتے یہ سحر انگیز ماحول ختم ہو گیا۔ تو مثنوی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ واقعات کو بیان کیے جاتے ہیں۔ اس مثنوی میں بھی ایک سوداگر کی لڑکی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کے حسن اخلاق کے بارے میں اور سوداگر کی جو ہے مالداری، دولت و ثروت، اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اعلیٰ نسب ہونے کا
ذکر ہے اس مثنوی کے اندر، مثنوی نگار نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس واقعے کو اس مثنوی میں بیان کیا ہے۔ تو مثنوی کا عنوان کیا ہے؟ زہر عشق، اور مثنوی نگار ہے شوق لکھنوی، اور آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں آبجیکٹو کوسچن آنسر، یعنی معروضی سوالات و جوابات۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے شوق کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی اس مثنوی کے مثنوی نگار شوق لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1783 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے شوق کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے لکھنؤ۔ شوق کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو لکھنؤ میں ہوئی، یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ اگلا سوال ہے شوق کا اصل نام کیا ہے؟ شوق کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام تصدق حسین خاں، تصدق حسین خاں تھا۔ اگلا سوال ہے مثنوی کے معنی کیا ہے؟ تو مثنوی کے معنی دو دو، مثنوی کے معنی دو دو، تثنیہ عربی کا ہے، اس کے معنی دو ہوتے ہیں، اور اسی سے مثنوی ہے، مثنوی کے معنی دو دو کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شوق لکھنوی کے والد کا نام بتائیے، یعنی ان کے ابو کا، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام آغا علی خاں تھا، ان کے والد کا نام آغا علی خاں تھا۔ اگلا سوال ہے شاہ نامہ فردوسی کس زبان میں لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ تو شاہ نامہ فردوسی فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے، یہ مثنوی فارسی زبان میں لکھی گئی تھی اور کافی مشہور و معروف مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے شامل نصاب نظم زہر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو یہ مثنوی سے ہے، صنف شاعری میں سے اس کا کس سے تعلق ہے؟ مثنوی سے تعلق ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی زہر عشق میں کس کی لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے؟ تو مثنوی زہر عشق میں سوداگر کی لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی ان کی لڑکی کے بارے میں ذکر ہوا ہے، بتایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی کس زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی ہے؟ تو یہ فارسی کے توسط سے، یعنی فارسی کے ذریعے سے اردو کے اندر آئی ہے۔ فارسی میں بہت ساری مثنویاں لکھی گئی جو کافی مشہور و معروف ہوئی۔ اگلا سوال ہے بہار عشق کے مصنف کون ہیں؟ تو بہار عشق کے مصنف شوق لکھنوی ہیں، بہار عشق کے مصنف شوق لکھنوی ہے، اور ان کی ایک اور کتاب ہے فریب عشق، اس کے بھی مصنف شوق لکھنوی ہیں۔ اگلا سوال ہے شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تو ان کا خاندانی پیشہ تھا طبابت، طبابت یعنی طبیب تھے، طبیب کے معنی ہوتا ہے ڈاکٹر کے، طبیب کے معنی ڈاکٹر کے، طبابت کے معنی ڈاکٹری۔ اگلا سوال ہے واجد علی شاہ کے دربار میں شوق کس عہدے پر فائز ہوئے؟ تو کس عہدے پر فائز ہوئے؟ یہ شاہی معالج کے عہدے پر فائز ہوئے، یعنی بادشاہ کے خاص ڈاکٹر کے عہدے پر۔ اگلا سوال ہے فریب عشق کے مصنف کون ہیں؟ فریب عشق کے مصنف شوق لکھنوی ہیں۔ اگلا سوال ہے شوق لکھنوی نے کتنی مثنویاں لکھی؟ تو انہوں نے 3 مثنویاں لکھی، زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق، یہ 3 مثنویاں ان کی کافی مقبول ہوئیں۔ اگلا سوال ہے محو حسن یار تھا میں، اس میں خالی جگہ کو، یہاں کو چھوٹ گیا، کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے یہاں پہ جمال آئے گا، حسن جمال یار۔ اگلا سوال ہے اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ، قدم راؤ پدم راؤ، یہ پے ہے، نقطہ نیچے کٹ گیا ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی کا نام قدم راؤ اور پدم راؤ تھا۔ تو اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ آپ کے تیاری کے لیے جو کچھ بھی سوالات و جوابات رہیں، جو بھی مواد رہیں، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور خصوصی طور پہ آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کامیاب ہو۔ اللہ حافظ۔